اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کی نگاہ میں اپنا خاص مرتبہ اور خاص مقام حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ خطبہ شعبانیہ، اور الحمدللہ وہ خطبہ اپنے اختتام تک پہنچا۔ اس سے قبل خطبات جمعہ میں کئی موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ خطبہ حمام آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، وہ خطبہ کہ جس میں امیر المؤمنین نے صاحبان تقوی کی صفت بیان کی کہ متقی ہوتا کون ہے۔ اس کے بعد گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور مختلف گناہ کبیرہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئے۔ یقیناً یہ موضوع جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے وہ اپنے اختتام تک پہنچے۔ اب ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا، لیکن ایک موضوع کا بھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے انتخاب کیا اور سوچا کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا جائے، اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ باقاعدہ نئے موضوع کا میں آغاز کروں گا۔ آج کے دن کے لیے کس موضوع کا میں نے انتخاب کیا، وہ اسی موضوع کا انتخاب کیا جو میرے خطبے کا ہمیشہ پہلا جملہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ گفتگو جو ہوگی ہماری روز جمعہ کے حوالے سے ہی ہوگی، اور اسی کے فضائل کے اعتبار سے، اسی کے اعمال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ دیکھیں سامعین محترم، یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ روز جمعہ پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں ملنے والی ایک نعمت عظیم ہے۔ ایک عظیم نعمت پروردگار عالم نے ہماری جولیوں میں رکھی ہے، اور اس کا اندازہ ہم نہیں کرتے، اور اس کی قیمت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں، کیونکہ یہ نعمت ہمیں مسلسل مل رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، روایت کا یہ مفہوم ہے اور روایت کے جملے ہیں کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے۔ جب نعمت ہاتھ سے نکلتی ہے انسان کے، تب اس کو قدر ہوتی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ ابھی تو ہم روز جمعہ مسلسل پا رہے ہیں، اور مسلسل ہمیں یہ روز جمعہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن بالآخر ایک دن تو آنا ہے کہ جو زندگی کا اختتام کا دن کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری پہلی شب جمعہ یا روز جمعہ آئے گا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاتھ سے کیا نکلا اور کیا ہم نے گنوا دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ
لیلۃ الجمعہ یعنی جمعے کی رات، یعنی جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اس کو ہم ایک اور بھی کہتے ہیں احیاء لیلۃ الاموات، ٹھیک ہے، یعنی اس رات جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، یعنی وہ دوبارہ اپنے گھروں کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف جو ہے وہ پلٹتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر مرحوم کو، ہر مردے کو جو ہے وہ سیم اسٹیٹس نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر بالفرض ایک مرحوم قبر میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جمعے کو اس کو اجازت ملے گی کہ وہ اپنے گھر پر جائے اور اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ اعمال لے کر آئے اور ایصال ثواب اکٹھا کر کے آئے، ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو ہو سکتا ہے کہ کربلا کی زیارت کا موقع ملے، کوئی ایسا ہوگا کہ جو بالفرض سالوں میں اجازت پاتا ہو اور سالوں سال گزر جاتے ہوں، اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہو کہ اب گھر جاؤ اور اپنے وہاں سے جا کر کچھ اعمال لے کر آؤ۔ لہذا سامعین محترم، ابھی ہمیں فی الحال جو ہے وہ اس روزے جمعہ کے حوالے سے اندازہ نہیں کہ یہ پروردگار عالم نے کتنی عظیم نعمت ہماری جھولیوں میں ڈالی۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو، اس کے بعد جب وہ پہلی شب جمعہ آئے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ شب جمعہ کیا ہے اور روزے جمعہ کیا ہے اور پروردگار عالم نے کتنی عظیم نعمت ہماری جھولیوں میں رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، روایت کا مفہوم ہے کہ نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، اس وقت انسان کو قدر محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال بیان کروں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ قریب ہوں۔ بالفرض کرونا کا دور ہم نے سب نے فیس کیا، ٹھیک ہے، وہ دور کیسا تھا؟ اس سے پہلے تک آپ دیکھیے کہ ہم میں صلاحیت تھی کہ ہم کربلا زیارت پر جا سکتے تھے؟ نہیں جاتے تھے۔ ہم مسجد میں آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے تھے؟ آ سکتے تھے۔ ہم جو ہے وہ مجالس میں ویسے شرکت کر سکتے تھے کرونا کے دور سے پہلے، بالکل کر سکتے تھے، ویسے ہی سب چیزیں ہوتی تھی، ویسے ہی جو ہے وہ بیٹھکیں لگتی تھی، سب کچھ ویسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ دور آیا تو وہ جو نعمتیں ہمارے پاس تھیں اور وہ ہم سے محروم ہوئیں اور ہم سے چھنی، تب ہمیں جا کر احساس ہوا کہ یہ مجلس نعمت اصل میں تھی کیا۔ یہ جو مسجد میں با جماعت نماز پڑھتے تھے، جو بھلے روزانہ جو ہے وہ ایک صف کے برابر ہی لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ جو ایک صف کے نمازی تھے انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ جو ہے وہ با جماعت فضیلت کی کیفیت تھی کیا۔ یہ جو شب جمعہ مجالس ہوتی تھی، اب وہ جو گھر میں قید ہو کر رہ گئے اور شب جمعہ بھی جو ہے وہ مجلس نہیں مل رہی، یا شب جمعہ جو بالفرض کربلا میں موجود ہوتے تھے اور وہ زیارت پر نہیں جا سک رہے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ دراصل نعمت اور دراصل جو ہے وہ یہ پروردگار عالم نے کون سی عظیم چیز ہمارے جھولیوں میں ڈالی ہوئی تھی جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ تو لہذا نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی اس وقت کئی ایسی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہماری جھولیوں میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کل میں نے شب جمعہ کی مجلس میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی، وہ یہ کہ امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلسل 3 دن نماز شب پڑھ لے، 3 راتیں نماز شب پڑھ لے، کیا ہوتا ہے اگر 3 راتیں نماز شب پڑھ لے؟ ہاں، تو امیر المومنین فرماتے ہیں جو 3 راتیں نماز شب پڑھ لے تو فرشتے اس کے مقام کو حسرت سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے۔ اب تو میرے خیال سے جو ہے وہ آپ کو فتویٰ یہ پتہ بھی ہے کہ آغا سیستانی کے فتوے میں اب تو رعایت بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رات کو سو کر اٹھیں اور پھر جو ہے وہ نماز شب پڑھیں، البتہ افضل وقت وہی ہے کہ فجر سے جتنا قریب ہوگا وہی افضل وقت ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو نماز شب تو اس وقت بھی ادا ہو سکتی ہے۔ تو اب مولا نے فرمایا جو 3 راتیں مسلسل نماز شب پڑھ لے، فرشتے اس کے مقام کو حسرت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسا مقام مل جاتا، اتنا بلند و بالا اسے مقام پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ اور اگلا انعام امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ روز قیامت پروردگار عالم کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب نماز شب یہ نعمت ہماری جھولیوں میں ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسلسل نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، ابھی چونکہ سانسیں باقی ہے، ابھی چونکہ جسم میں صحت و سلامتی باقی ہے، ابھی ویسی توانائی ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اب قدر نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس سے محروم ہوں گے تو پھر اس کے بعد قدر ہوگی کہ یہ کیا نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت روزے جمعہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی۔ ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ یہ کیا نعمت ہے، لیکن یہ اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا یہ شب جمعہ اور روزے جمعہ تھا کیا جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے پہلے مختصراً جو ہے وہ بیان کروں روزے جمعہ کے حوالے سے، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ فضیلتیں وغیرہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ اچھا دیکھیے، کائنات کی ابتدا میں کوئی دن نہ تھا، آپ جانتے ہیں ہفتے کے 7 دن ہیں، لیکن کائنات کی ابتدا میں جب کائنات کا آغاز ہوا اور جب پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا اور دیگر ارواحوں کو خلق کیا، دیگر روحوں کو خلق کیا گیا، کوئی دن نہ تھا مگر ایک دن موجود تھا جس کا نام تھا روزے جمعہ، ایک ہی دن تھا یہ میں نے کس بنیاد پر کہا؟ اچھا پہلے اس کا لغوی معنی سن لیجئے، جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ کا مطلب ہے، جمعہ نکلا ہے جمع سے، جین میم اور عین، جمع کہتے ہیں جمع ہو جانے کو، نزدیک آ جانے کو، ٹھیک ہے۔
کل یہاں پر انشاءاللہ مجلس رکھی گئی ہے، آپ سب بر وقت آ کر جمع ہو جائیے گا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ ہم مجلس میں گئے، ایک کثیر مجمع موجود تھا، مجمع بھی جمع سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی لوگ نزدیک آ گئے اور ایک جگہ پر لوگ آ کر جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اس کو کہتے ہیں جمع ہونا، اسی سے نکلا ہے روزے جمعہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ روزے جمعہ کو یہ جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس دن اب کیا ایسا جمع ہوا تھا کہ اس دن کا نام روزے جمعہ رکھ دیا گیا؟ تو سامعین محترم، روایت کے جملے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانچویں امام سے پوچھا گیا کیف سمیت الجمعہ، مولا ذرا یہ بتائیے یہ جمعے کا نام، یہ جمعہ کیسے پڑ گیا، کس طریقے سے اسے جمعہ رکھا گیا؟ اچھا آپ جانتے ہیں اس جمعے کو پہلے جو ہے وہ یوم العروبہ بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول اللہ کا جب دور تھا، جب اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں پھیلا تھا، اس کا پہلا نام یہ تھا، لیکن اس کو جمعہ کیوں کیا گیا؟ یہ پانچویں امام سے پوچھا تو پانچویں امام نے بیان فرمایا کہ دراصل پروردگار عالم نے عالم ارواح میں، آپ جانتے ہیں اس عالم خلقت میں ابھی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن اس دنیا سے پہلے نہ جانے کتنے عالم گزر چکے ہیں۔ ہم عالم ارواح میں بھی تھے جہاں ہماری صرف روحیں تھیں، ہم عالم ذر میں بھی تھے جہاں فقط ہم ذرے کی صورت میں موجود تھے۔ ہر جگہ ہم کوئی نہ کوئی امتحان سے گزرے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم سے امتحان لیا گیا۔ ایک مکمل یہ تفصیل ہے اور علماء نے ایک مکمل باب لکھا ہے اس پر کہ عالم ذر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اور عالم برزخ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ عالم پر ابواب لکھے گئے۔ تو عالم ارواح میں جہاں ساری روحیں موجود تھی، فقط اور فقط جسم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، فقط روحیں موجود تھی، وہاں پر پروردگار عالم نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو وہاں پر جمع کیا گیا۔ کس بنیاد پر جمع کیا گیا؟ مولا نے فرمایا لولایت محمد و وصیہ فی المیثاق، فرمایا پروردگار عالم نے محمد اور امیر المؤمنین کی ولایت کا وعدہ لینے کے لیے سب کو جمع کر دیا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا۔ اس حوالے سے قرآن میں بھی آیت ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ جمع کیا، اس دن کو کہتے ہیں یوم میثاق، وعدہ لینے کا دن۔ پروردگار عالم نے وعدہ لیا کہ آیا تم محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ لیا گیا ہے ہم سب سے۔ اور اس بنیاد پر ایک لطیف بات بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جس نے جتنا جلدی قبول کیا اس نے اتنا بلند مقام حاصل کیا پروردگار عالم کے بارگاہ میں، ٹھیک ہے؟ جو جتنا جلدی قبول کرتا گیا وہ اتنا بڑا نبی بنتا گیا، کوئی اولو العزم پیغمبر ہو گیا، کوئی رسول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی جو ہے وہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا کہ ہم کہہ رہے ہیں قسمت ہے ہماری، قسمت نہیں حضور، ہم امتحان سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے امتحان دیا ہے، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ نتیجہ ملا ہے، یہ پھل ملا ہے ہم نے کہ ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گواہی دی تھی ولایت امیر المومنین کی اور رسول اللہ کی نبوت کی، جو ہمیں یہ پھل جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اس دن پروردگار عالم نے جمع کیا سب کو، کس پر؟ محمد کی نبوت اور امیر المومنین کی ولایت پر۔ تو چونکہ سب جمع ہوئے وہاں پر اور ساری روحیں اکٹھا ہوئی، فَسَمَّاهُ يَوْمُ الْجَمُعَةِ لِجَمْعَةِ فِيهِ خَلْقِهِ، کیونکہ اس دن ساری خلقت جمع ہوئی اس لیے اللہ نے اس کا نام رکھ دیا جمعہ، ٹھیک ہے؟ یہ دن جو ہے وہ اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ جمعہ رکھا گیا۔ تو جمعے کا نام فقط عبادت کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، جمعے کا نام علی کی ولایت کی وجہ سے بھی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شاید یہ راز دشمن کو پتا تھا، اس وجہ سے اس نے جمعے کی نماز بدھ کو کروائی تھی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہو گئی جمعے کی تعریف کے جمعے کو نام جو ہے وہ یہ جمعہ کا کیوں دیا گیا اور وجہ کیا تھی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ روایتیں رکھتا ہوں اور محسوس کیجئے اور غور کیجئے روایت کی روشنی میں کہ پروردگار عالم نے کس عظیم نعمت کو ہماری جھولیوں میں رکھا ہے۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ کی 24 ساعتیں ہیں، یعنی جو دن کی فضیلت ہے کب سے رہتی ہے؟ شب جمعہ، یعنی کل جب مغرب کی اذان ہوئی، جب غروب آفتاب ہوا تو وہاں سے اس دن کی فضیلت کا آغاز ہو گیا، یہ رات شروع ہو گئی، متبرک رات کا آغاز ہو گیا شب جمعہ سے، اور یہ کب تک جاری رہے گی؟ آج غروب آفتاب تک۔ تو یہ کتنی ساعتیں ہو گئی؟ 24 ساعتیں ہو گئی، 24 گھنٹے بن گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ کل 24 ساعتیں ہیں، اور ہر ایک ساعت میں پروردگار عالم 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنے انسانوں کو؟ 6 لاکھ انسانوں کو ہر ساعت میں، یعنی ہر گھنٹے 6 لاکھ انسان جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا، پروردگار عالم لکھ رہا ہے۔ چھٹے امام کا فرمان، فرمایا زوال جمعرات سے زوال جمعہ کے درمیان جو شخص بھی مر جائے اور جس کی موت واقع ہو جائے اس کو پھر فشار قبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ روز جمعہ کا اور شب جمعہ کا پروٹوکول رکھا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی چلا گیا تو پھر اس کو فشار قبر نہیں ہوگا۔ فشار قبر کے متعلق یاد رکھیے
یہ گارنٹی ہے جیسا بھی بندہ ہوگا نا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، فشار قبر تو بھگتے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہوئی ہوگی، کوتاہی تو ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت پہ بیان کیا تھا کہ آل محمد کے جو ماننے والے ان کے متعلق یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں دنیا میں کسی طریقے سے پاک کر دیا جائے اور انہیں گناہوں سے صاف کر کے پھر آگے عالم میں منتقل کیا جائے، لہذا انہیں بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، انہیں کاروبار کے نقصان میں، دیگر جو ہے وہ اولاد کے جو ہے وہ مسائل میں مبتلا کیا جاتا ہے، تاکہ انہیں جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ پاک و صاف کر دیا جائے گناہ سے۔ لیکن اس کے باوجود قبر ایک وحشت ناک جگہ جہاں پر انسان کے کچھ ایسے گناہ رہ جاتے ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں روحانی امراض کے طور پر، حسد ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، جو اس کی روح میں بستے ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے فشار قبر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو برزخ کے سفر میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس کا فشار قبر ہوتا ہے اور سارا جو انسان کے روحانی گندگی ہوتی ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے اس فشار قبر کے ذریعے سے۔ لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جنہیں فشار قبر نہیں ہوگا، ان میں سے ایک کون ہے کہ جو شب جمعہ یا زوال جمعرات سے لے کے زوال جمعہ تک جو ہے وہ وفات پا جائے اور دنیا سے چلے جائے، تو پھر اس کو فشار قبر نہیں ہوتا۔ یہ چھٹے امام نے بیان فرمایا۔ اب چھٹے امام کی نصیحتیں روز جمعہ کے اعتبار سے فرمایا، جمعے کا خاص احترام ہے اور حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کرو اور اس دن کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو، اچھے اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو اور تمام محرمات کو ترک کر دو، حرام کاموں کو چھوڑ دو۔ دیکھیے سامعین محترم، میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں، دو چیزیں ہیں اگر آپ لفظوں پر غور کریں، ایک ہوتا ہے حرم زمانی، ایک ہوتا ہے حرم مکانی۔ یہ ہم حرم کا لفظ سنتے ہیں نا، یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، یہ امام جو ہے وہ حسن کا حرم ہے، یا جو ہے وہ یہ امام رضا کا حرم ہے، یہ حرم مکانی ہے کہ ہمیں یہاں سے منتقل ہونا پڑتا ہے، ہمیں یہاں سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، ہم وہاں جانتے ہیں پھر ہم حرم مکانی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کا حرم، یہ مسجد الحرام ہے، یہ حرم مکانی ہے کہ ایک مکان، ایک جگہ ہے جہاں پروردگار عالم کا حرم واقع ہے۔ اسی طریقے سے ایک حرم زمانی ہوتا ہے، جیسے بالفرض شب قدر، یہ حرم زمانی ہے، پروردگار عالم کے خاص دن ہے یہ۔ اسی طریقے سے روز جمعہ، یہ حرم زمانی ہے۔ یاد رکھیے گا، خانہ کعبہ میں جیسے جا کر کوئی گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ سامنے خانہ کعبہ ہے، کیسے گناہ ہوگا مجھ سے؟ کیوں؟ پروردگار عالم کے حرم میں موجود ہے۔ تو حضور جو روز جمعہ میں بھی ہوتا ہے وہ بھی حرم زمانی میں ہوتا ہے، پروردگار عالم کے حرم میں ہوتا ہے۔ روز جمعہ گناہ کرنا ویسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم کے حرم میں کسی نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جس طریقے سے روز جمعہ نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے، ویسے ہی گناہوں کا عذاب کئی دگنا ہو جاتا ہے اور کئی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث آگے چل کر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا اس دن پروردگار عالم مومنین کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ مومنین کو قبروں سے رہائی عطا کرتا ہے کہ جاؤ اپنے گھروں پر اور جا کر ایصال ثواب جو ہے وہ لے کر آؤ۔ لیکن میں نے ابتدا میں بیان کیا، یہ ہر مرحوم کا پروٹوکول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مرحوم کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر شب جمعہ اسے چھٹی ملے گی، جاؤ پرندے کی صورت میں اور جا کر اپنے گھر کے پاس سے جو ہے وہ اعمال اکٹھا کر کے آؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ بھی جو ہے وہ روایت کی روشنی میں اور علماء کے سیرت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض انسان بیٹھا ہوا ہو اور اچانک سے یاد آ جائے کسی مرحوم کی اور اس کا فاتحہ پڑھنے کا دل چاہ جائے، بیٹھے بیٹھے ابا کی یاد آ گئی، ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے مرحومہ ماں کی یاد آ گئی، بیٹھے بیٹھے کسی رشتہ دار کی یاد آ گئی، دوست کی یاد آ گئی، تو یاد رکھیے گا کہ اس نے آپ کو عالم برزخ میں یاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عالم برزخ میں کہیں نہ کہیں اسے ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ یہ خیال آنا بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو جو وہاں پر نعمت ملی ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس کے لیے کچھ فاتحہ یا کوئی درود کی تسبیح وغیرہ کچھ جو ہے وہ پڑھ کر ایصال کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، خواب کی تعبیرات بھی ایک پورا علم ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب خواب میں مرحوم کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس کی کیا علامت ہے؟ تو اب یاد رکھیے، خواب میں اگر مرحوم کو دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں کہ عذاب کی کیفیت میں یا پریشان ہے، اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اسے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ اس کو وہاں پر پہنچانے جانی چاہیے لیکن اب تک اس تک نہیں پہنچی ہے، جو بھی اس کے واجبات کے حوالے سے یا جو بھی چیزیں وہ اس تک پہنچنی چاہیے لیکن نہیں پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامعین محترم، ہر مرحوم کو اس کے پروٹوکول کے اعتبار سے رہائی ملتی ہے، صحیح ہے۔ بعض مرحومین ایسے کہ سالوں لگ جاتے ہیں کہ جنہیں قبر سے رہائی نہیں ملتی ہے، نہیں دیا جاتا جانے، اور کیونکہ ان کے گناہ ایسے، ان کا عذاب اتنا ہے کہ انہیں وہاں سے رہائی نہیں دی جاتی۔ اور بعض اتنے متبرک اور بعض اتنے پروردگار عالم کے قریب ہوتے ہیں کہ وہ جب چاہیں کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے چلے جائیں اور نجف اشرف کی جا کر زیارت کر لیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ زیارت کو انجام دیتے رہیں۔ تو یہ ہر ایک کے جو ہے وہ پروٹوکول کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلی فضیلت، روز جمعہ حاجات کی قبولیت کا دن۔ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے گا، اگر کوئی حاجت ایسی ہو جو آپ مسلسل مانگ رہے ہوں لیکن وہ قبول نہ ہو رہی ہو تو اسے چھوڑ دیں روز جمعہ کے لیے اور روز جمعہ مانگ لیں۔
کیونکہ روایت کے جملے ہیں. روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنی حاجت کرتا ہے, دعا کرتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, مگر خدا اس کی حاجت پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ روز جمعہ آ کر اس کی حاجت کو پوری کرے. روز جمعہ آ جائے, روز جمعہ کے احترام کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کہ یہ بالفرض تمہارے حق میں بنتا نہیں تھا کہ میں تمہاری حاجت پوری کروں, لیکن روز جمعہ آ رہا ہے, لہذا روز جمعہ میں تمہاری اس حاجت کو پورا کر دوں گا. اور جمعے کی فضیلت کی وجہ سے اس کے کئی گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہو جناب یوسف اور جناب یعقوب کا واقعہ, کہ جناب یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا اور عرصے بعد جب یہ راز کھلا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا بلکہ بھائیوں نے ہی کنویں میں پھینک دیا تھا, تو جب جناب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو جناب یعقوب علیہ السلام ایک حجرے میں جا کر قید ہو گئے تھے اور وہیں پر رہنے لگے تھے, ملاقات نہیں کرتے تھے. تو جب یہ تمام تر بھائی جتنے تھے وہ آئے اور آ کر کہا یا ابانا استغفر لنا, بابا جان ہمارے لیے آپ استغفار کیجیے, آپ معافی کی طلب کیجیے پروردگار عالم سے کہ وہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, سوف استغفر لکم ربی, میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. سوال ہے نا, نبی خدا ہے, ہاتھ اٹھائے اسی وقت استغفار کر دے, توبہ کر لے ان کے لیے. لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم, میں عنقریب استغفار کروں گا. یہ کیوں کیا؟ روایت کے جملے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اس توبہ کو مؤخر کر دیا روز جمعہ کے لیے, کیونکہ روز جمعہ ایسا ہے کہ جس دن پروردگار عالم توباؤں کو اور استغفار کو قبول کر لیا کرتا ہے. لہذا مؤخر کیا, ڈیلے کیا, تاکہ روز جمعہ آ جائے, روز جمعہ کی سحر اس دن میں اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کروں گا. اب ایک دو روایت کے بعد میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں روز جمعہ کے اعمال کے اعتبار سے. امام گئی فرمان نے فرمایا کہ شب جمعہ مچھلیاں اپنے سروں کو پانی سے نکالتی ہیں اور صحرائی جانور اپنی گردنیں باہر نکالتے ہیں صحرا سے, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں اے پروردگار, انسانوں کے گناہوں کے باعث ہم پر عذاب نازل نہ کر دینا. ان کے گناہ ایسے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں, ہم خوف کھاتے ہیں کہ تو یہ عذاب سمندر میں اور صحرا میں نازل نہ کر دے. یہ ان کے گناہ ہیں, یہ جانیں, ہم پر یہ عذاب نازل نہ کرنا. یہ روز جمعہ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں. اب میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس جمعے کے دن گناہوں کا عذاب بڑھ جاتا ہے, اس اعتبار سے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. ایک طویل حدیث ہے, مولا نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, نیکیوں کا ثواب کئی گناہ ہو جاتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, درجات بلند ہو جاتے ہیں, دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, رنج اور غم ختم ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی حاجات اس دن پوری کر دی جاتی ہے. خدا اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت میں اضافہ کرتا ہے اور کثیر تعداد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, جلدی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں فقط. فرمایا اور پروردگار عالم اگر جہنم کی آگ سے چھٹکارا نہ دے تو یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے کہ جمعے کے دن بھی اپنی مخلوق کو, اپنی خلقت کو جہنم سے آزاد نہ کرے. اس کے بعد فرمایا روز جمعہ اگر کوئی وفات پا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ویسے ہی حدیث موجود ہے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو مر گیا اور آل محمد کی محبت لے کر مرا تو وہ شہید مرتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیے شہید کی بھی سٹیجز ہیں, شہید کے بھی درجے ہیں. ٹھیک ہے, شہید کا مقام جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. تو اگر کوئی روز جمعہ مر گیا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرا تو روز جمعہ کے الگ شہادت کا جو ہے وہ اسے ثواب مہیا ہوگا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا جو روز جمعہ اس دنیا سے گیا. فرمایا جو آدمی جمعے کے دن جمعے کی عظمت کی پرواہ نہ کرے, یہ جملہ میں کہہ رہا تھا, جو آدمی جمعے کے دن اس کی عظمت کی پرواہ نہ کرے, یعنی کیا مطلب, اس کے حق کو ضائع کر دے. اب شیخ عباس کو بھی مثال دیتے ہیں, مثلا نماز جمعہ جان بوجھ کر بجا نہ لائے یا حرام کاموں سے جان بوجھ کر نہ بچے تو خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص کو جہنم کا ایندھن بنا دے. یہ طے شدہ ہے کہ اگر روز جمعہ کے حق کو ضائع کر دیا اور اس دن کی توہین کی اور حرام کام کو بجا لایا تو پھر پروردگار عالم اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے چھٹے امام کا فرمان ہے, فرمایا شب جمعہ میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس رات کئی گناہ عذاب بڑھا دیا جاتا ہے. اس شب میں نیکیوں کا ثواب جیسے کئی گناہ ہوتا ہے ویسے عذاب کا ثواب, گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص شب جمعہ میں گناہ سے پرہیز کر لے, ٹھیک ہے, یعنی یہ پروٹوکول دیکھیے, شب جمعہ ایک شخص گناہ سے بچ جائے تو فرمایا اس کے پروردگار عالم پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. صرف شب جمعہ کا اس نے احترام کیا اور گناہ سے بچ گیا, پروردگار عالم سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر کوئی شب جمعہ اعلانیہ گناہ کرے, شب جمعہ بھی ویسے ہی گالم گلوچ کر رہا ہے, شب جمعہ ہی ویسے ہی جو ہے وہ بدماشیاں کرتا پھر رہا ہے, شب جمعہ ویسے ہی جو ہے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے, اگر اس طریقے سے کر رہا ہے تو فرمایا خدا اس کو ساری زندگی کے گناہوں کے برابر عذاب میں مبتلا کرتا ہے. 70 سال کی عمر ہے نا, تو یہ 70 سال کا گناہ ایک گناہ کے بدلے لکھا جائے گا اکاؤنٹ میں اگر شب جمعہ گناہ کیا. ٹھیک ہے,
ایک اگر فجر کی نماز چھوڑی نا تو وہ پوری سال کی جو ہے وہ نمازوں کا چھوڑنے کا جو ہے وہ گناہ اکاؤنٹ میں آ گیا. ایک مادر ذات بہن ذات گالی دی تھی نا تو وہ ساری زندگی گالیاں دینے کے برابر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ اکاؤنٹ میں آ جائے گا. یہ شب جمعہ جس طریقے سے ثواب بڑھتا ہے ویسے ہی عذاب بھی جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خیر کئی روایتیں ہیں فضیلت کے اعتبار سے شب جمعہ اور روزے جمعہ کی, لیکن یہاں پر رکتے ہوئے بس 2-4 عمل کی باتیں جو ہونے چاہیے اور ہماری روٹین میں ہونے چاہیے. آپ بتائیے کون سے اعمال ہونے چاہیے روزے جمعہ, کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ جی رضا بھائی. دعائے ندبہ آسن. دعائے ندبہ کا مطلب ہے فریاد کرنا. 4 عیدیں ہیں جس پر دعائے ندبہ کی تاکید ہے, عید غدیر, عید اضحیٰ, عید الفطر اور روزے جمعہ, ٹھیک ہے. کوئی اور دعا کہہ رہے تھے؟ دعائے ندبہ ہی نا. اچھا دعائے کمیل تو دیکھیے شب جمعہ کی. دعائے ندبہ یہ جمعے کے دن کی فضیلت, کیونکہ عید کا دن ہے, لہذا جس طریقے سے عید پہ اپنے عزیز و اقارب کو یاد کریں ویسے زمانے کے امام کی یاد ہونی چاہیے. اور کوئی بال کٹوائیں, ناخن تراشیں اور پاکیزہ لباس پہنے, خوشبو لگائیں, یہ بھی جو ہے وہ سارے علماء نے مستحبات میں لکھا ہے. لیکن ایک جو آپ نے تذکرہ کیا غسل جمعہ, یہ انتہائی اہم ہے. روایت عرض کروں آپ کے سامنے, رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا تھا, یا علی جمعے کے دن غسل کیا کرو, اگرچہ اس روز کی خوراک, اس روز کا کھانا تمہیں اپنا بیچ دینا پڑے, بیچنا پڑ جائے بیچ دو جو تمہارے پاس پیسے ہے, کیونکہ سابقہ زمانے میں اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ پانی خریدنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے غسل کیا جاتا تھا. اس زمانے میں حمام کا سسٹم ہوا کرتا تھا, لہذا کہا کہ اگر کھانا اپنا بیچنا پڑے بیچ دو اور اس کی جو رقم آئے اس سے غسل جمعہ انجام دو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ جمعے کے دن میرے پاس پانی میسر نہیں ہوگا اور میں غسل نہیں کر سکوں گا, علماء بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ غسل کر لو جمعے کی نیت سے, اسی وقت انجام دے دو. اچھا کسی کو ہوش نہ آیا اور جمعے کا دن گزر گیا, وقت کیا ہے غسل کا؟ طلوع آفتاب یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک, ٹھیک ہے. یہ افضلیت وقت دیکھیے فجر سے لے کر ظہر تک کا ہے, زوال تک کا ہے, یعنی یہ جو بھی ہم نماز جمعہ میں آئے اس سے پہلے تک کا وقت یہ فضیلت کا وقت ہے فجر سے لے کر, ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی نہیں کر سکا تو غروب آفتاب تک کا وقت ہے کہ یہاں تک کر لے, اس میں انجام دے دے. اگر اس میں بھی کوئی نہیں کر سکا, کوئی بیچارہ بھولا بھٹکا تھا, ہفتے والے دن یاد آ رہا ہے, تو اب قضا کرو غسل کی, ٹھیک ہے, کہ غسل جمعہ کی میں قضا کر رہا ہوں قربتاً اللہ, جاؤ قضا کر کے آ جاؤ, اتنی فضیلت, ٹھیک ہے. تو اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بیان فرمایا کہ اپنا کھانا بیچنا پڑے تو بیچ دو لیکن غسل کرو. روایت کے جملے ہیں, فرمایا کہ غسل جمعہ کرتے وقت فرمایا تم گویا اپنا بدن نہیں دھو رہے ہوتے, اپنے گناہوں کو جھاڑ رہے ہوتے ہو. یہ غسل جمعہ کے جو قطرے گرتے ہیں اس سے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کہا یہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے پروردگار عالم سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو ہے وہ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, اب میں اپنی زبان میں کہتا ہوں, اس میں کوئی بدماشی نہیں کرے, ٹھیک ہے. یعنی بالفرض بولے کہ ہم تو جو ہے وہ فجر ویسے ہی چھوڑیں گے, ہم تو ویسے ہی جو ہے وہ گلم گلوچ کریں گے, غسل کر لیں گے, یہ جو ہے وہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈرامے بازی, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو پروردگار عالم کے ساتھ مذاق ہوا, ٹھیک ہے. وہ گناہ کہ جو انسان اصرار کے ساتھ اور جان بوجھ کر عمدن خدا کو جو ہے وہ چیلنج کر کے انجام نہ دے, ان کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ معافی مل جاتی ہے. اب اس طریقے سے بھی کوئی بیان نہ کرے کہ بالفرض جو ہے وہ میں نے خمس ادا نہیں کیا ہوا ہے, میں نے جو ہے وہ فلاں بندے کا جو ہے وہ بالفرض $1,00,000 قرضہ لیا ہے, غسل جمعہ کریں گے, پھر وہ بندہ جہنم میں جائے, ہمیں کیا ہے, ہمیں اس کا قرضہ واپس ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ گناہ تو معاف ہو گیا. حقوق العباد جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ راضی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے, ایسا نہیں ہو پھر جو ہے وہ کوئی اس طریقے سے کرے اور سارا جو ہے وہ الزام آ جائے مولانا صاحب پر, مولانا صاحب نے ایسا بیان کیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور روایت, شاید یہ روایت نہیں ہو آپ کے لیے, اگر کوئی شخص 40 روزے جمعہ غسل کر لے کنٹینیو, گیپ نہیں آنا چاہیے بیچ میں, یہ کتنا ٹائم بنتا ہے, پورا سال بھی نہیں ہوا, میرے خیال سے 10 مہینے تقریباً ہوئے, 40 جو ہے وہ روزے جمعہ مسلسل غسل کر لے, تو روایت کے جملے کہ قبر کے نیچے اس کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا جسم ویسے ہی تر و تازہ رہے گا جس صورت میں اس کو دفنایا گیا تھا, ویسا کا ویسا ہی رہنے والا ہے, اس کا جسم خراب نہیں ہوگا جس نے 40 روزے جمعہ غسل کر لیا. اچھا اب اس میں شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ گنتے رہیں کہ 40 کب ہوں گے, آپ بس اپنی عادت بنائیں کہ ہر جمعے کو کرنا ہے بس غسل, ٹھیک ہے. وہ 40 خود بخود ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کب 40 ہو گئے, ٹھیک ہے. لہذا کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ غسل جمعہ مسلسل 40 روز. ایک عمل ہے نماز جمعہ جس میں آپ ابھی تشریف لائیں, اس پہ بھی شکر کیجئے پروردگار عالم کے, اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں پر آئیں.
ایک حدیث بیان کروں. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرا بڑا دل ہے کہ میں حج پر جایا کروں لیکن نہیں جا سکتا حج پر. یا رسول اللہ کیا کروں, کیا میں حج کی سعادت سے اور حج کے ثواب سے محروم ہو گیا؟ رسول اللہ نے کہا نہیں, جمعے کو نماز پڑھنے آ جایا کرو, پروردگار عالم تمہیں حج کا ثواب دے دے گا. ٹھیک ہے, حج کا ثواب مل گیا. ابھی آپ نے حدیث سن لی, اب الگ زاویے سے عرض کروں. اس کو دیکھیے, حدیث کو رکھیے, مثالوں کے ترازو میں رکھا کریں, پھر غور کیا کریں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بالفرض آج جماعت کے گروپ میں ہی رضا بھائی میسج چلا دیتے ہیں, اگلے جمعے 4 عمرے کے ٹکٹ نکلیں گے. مجمع یہاں محراب میں کھڑا ہونا پڑے گا مجھے, یہاں محراب میں کھڑے ہوں گے اور وہ جو ہال ہے نا پچھلا وہ بھی فل ہوگا, یہ RRC بھی فل ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 12 صفحے بھی لگ جائیں, اور اعلان ہو جائے ہر جمعے 4 ٹکٹ نکلیں گے حج کے. تو میرے خیال سے جو ہے وہ جتنے یہاں کے لوکل ہے اور لیبنیز ہے اور سارے کے سارے جو ہے وہ آ جائیں گے. میرے خیال سے مسجد کا گراؤنڈ بھی چھوٹا پڑ جائے شاید. ٹھیک ہے, کہ اگر ہر جمعے 4 حج کی ٹکٹ نکالی جائے تو یہ جو ہے وہ ہمارا زاویہ سوچنے کا الگ ہے. بندہ یہاں پر اگر اعلان کرے کہ ٹکٹ نکلے گا تو ہم بولیں گے حاضر ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حج کا ثواب آ کر لے کر جاؤ, تو ہم جو ہے وہ گھر میں بیٹھیں گے, مولانا صاحب کام تھا. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ کاروبار میں لگے ہوئے تھے. حالانکہ آیت کہہ رہی ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ, جیسے ہی جو ہے وہ تمہیں اذان کے لیے آواز دی جائے چھوڑو کاروبار, دوڑ پڑو اور جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, دوڑ پڑو. ٹھیک ہے, جیسے صحیح کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ پڑو, ویسے آؤ نماز جمعہ میں. وَذَرُوا الْبَيْعَ, چھوڑ دو کاروبار. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت میں پڑھا, پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اب زمین میں پھیل جاؤ, اب اللہ کا فضل تلاش کرو کہ وہ تمہیں ضرور بضرور عطا کرے گا. غسل جمعہ, نماز جمعہ, جی 2 منٹ رہ گئے. اچھا, سب سے افضل عمل شب جمعہ اور روزے جمعہ کا محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. اللہم صلی علی محمد. اور ایک اور آخری بات وہ ہے دینی مسائل سیکھنا. ٹھیک ہے, جمعے کے دن اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے, ہم شب جمعہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی مجلس میں آ جائے کہ جو علم میں اضافہ کرے. یہ جو ہے وہ فضیلت ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے اس انسان پر افسوس ہے جو 7 دن میں 1 مرتبہ بھی جو ہے وہ دینی مسائل جو ہے وہ نہیں سیکھ پاتا, اور شب جمعہ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ میں نے مفہوماً آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین, وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین, وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین, والحسن والحسین, وعلی ابن الحسین, ومحمد ابن علی, وجعفر ابن محمد, وموسى ابن جعفر, وعلی ابن موسى, ومحمد ابن علی, وعلی ابن محمد, والحسن ابن علی, والحجة الحسن, صلوات اللہ علیہم ائمۃ وسادۃ وقادہ بہمۃ واللہ ومن اعدائہم تبرہ. اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرزنی لہم انک علی کل شیء قدیر. اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع, انی الیک من الراغبین, واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین. اللہم اجعل بقیۃ عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والزیارۃ والعمرۃ ابتغاء وجہک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہ